بندہ پتہ کیا سوچتا ہے, ایک بڑا آپ کو میں غلط فہمی آپ کی دور کر دوں. ہم کہتے ہیں جب ہم کامیاب ہو جائیں گے نا تب ہم مسکرائیں گے. اچھا, تب تک عادت ہی نہیں رہے گی. آپ کے پاس گاڑی ہوگی, آپ کے پیسہ ہوگا, وسائل ہوں گے, چیزیں ہوں گی, لیکن آپ کو عادت ہی نہیں ہوگی مسکرانے کی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو آج سے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ایوریج جو فیس پہ ہے نا وہ لائٹ سی اسمائل. آپ کے وہ تمام کے تمام ایموشن, تمام کی تمام تھاٹس, تمام کے تمام جو باتیں اندر ہیں, اس کے ایکسپریشن کا نام کمیونیکیشن ہے نا. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ کے اندر جو بھی چل رہا ہے اس کا ابلاغ جو ہے, اس کا یہاں سے کسی جگہ پہنچانا, وہ کیا ہے جی؟ کمیونیکیشن. اچھا, آپ یاد رکھیے گا اسمائل کا سب سے گہرا تعلق آپ کی آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے. سب سے پہلے انسان کے پورے چہرے میں وہ آئیز جو ہیں وہ اسمائل لیتی ہیں, آئیز میں آتا ہے. ٹھیک ہے, آئیز میں. اچھا, غصہ ہے نا, کئی لوگ کیا ہوتا ہے آنکھوں سے غصہ کوریٹ آ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آنکھ بولتی. یہ جو انویسٹیگیٹو ہوتے ہیں نا لوگ, پولیس, وہ گاڑیاں روک رہے ہوتے ہیں نا, یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو گاڑی میں بندہ ہے اس کے حرکات و سکنات اور اس کی گاڑی کا حلیہ اور اس کا حلیہ کتنا مشکوک ہے. یعنی آپ کی نان وربل سے ریڈ کر لیتے ہیں. نان وربل میں کرمنل ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. بندہ جتنا مرضی ایک فراڈی ہے نا, وہ اپنے نان وربل سے پتہ لگے گا. ٹھیک ہے جی. ایک تو آپ سب سے میری درخواست آج یہ ہے کہ آپ نے آج سے مسکرانا سیکھنا ہے. یعنی اپنے آپ نے, آپ کی جو فیس, سب سے زیادہ ہڈیاں پاؤں میں, پتہ ہے باڈی کے جس پارٹ میں سب سے زیادہ ہڈیاں ہیں پیر ہیں, سب سے زیادہ مسلز کہاں پر ہیں؟ فیس. یعنی انچ انچ جڑا ہوا ہے, کتنے مسلز مل کے فیس بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سب سے زیادہ ایکسپریسو باڈی میں, سب سے زیادہ ایکسپریسو اگر کوئی چیز ہے وہ فیس ہے. سب سے زیادہ ایکسپریسو فیس ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نمبر 2 باڈی ہے پوری. نمبر 3 زبان ہے. ہمیں الٹ بتایا گیا ہے کہ شاید زبان ایکسپریسو ہے. کمیونیکیشن میں زبان کا جو رول ہے, بولنے کا رول 7% ہے. کتنے پرسنٹ ہے جی؟ 7% رول ہے. باقی آپ کا 93% ان سب چیزوں کا رول ہے جو میں بتا رہا ہوں. فیس کے ایکسپریشن, باڈی لینگویج, فیس کیمسٹری, آئی بال موومنٹ, نان وربل لینگویج, ہاتھوں کی موومنٹ, کندھے آپ کے کس طرح ہیں. ایک ہی بات میں آپ کو کہوں اور سار اٹھا کے کہوں, ٹھیک ہے کہ ہم نے جینا ہے, اور یہی بات میں کہوں ہم نے جینا ہے, فرق پڑ گیا. ایک ہی بات میں نے 2 انداز میں کہی, فرق کیا پڑا؟ ڈائلوگ وہی تھا, صرف باڈی لینگویج چینج ہوئی ہے تو کیا ہو گیا؟ اس کا امپیکٹ اور اس کا اثر بدل گیا. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ آج سے آپ سب سے اہم چیز جو ہم آپ میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کانفیڈنس ہے, اعتماد ہے. اور کانفیڈنس کی سب سے بڑی علامت مسکراہٹ ہے. یو ہیو اے اسمائل. اسمائل, اور اسمائل سے سلام کرنا, اسمائل سے ہیلو کرنا, یہ سیکھو بیٹا, یہ بڑا آرٹ ہے. دوسری بات, ہمارا کمیونیکیشن سے واسطہ کتنا پرانا ہوتا ہے. ہمارا کمیونیکیشن کے ساتھ واسطہ پہلے سانس سے شروع ہو جاتا ہے. پیدا ہوتے ہی آؤں کی آواز آتی ہے, اور اس کے بعد ایک کمیونیکیشن آخری سانس تک کسی نہ کسی شکل میں. مرتے ہوئے پانی بھی مانگنا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طرح آنکھوں سے کمیونیکیشن بے شک ہو رہی ہوتی ہے, بندہ اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے, لیکن کمیونیکیشن کے ساتھ واسطہ ساری زندگی رہتا ہے. اس کمیونیکیشن کو پالش کرنا یہ ایک کام ہے جی. ایک بات یاد رکھیے کہ کمیونیکیشن ٹیلنٹ نہیں ہے, کمیونیکیشن ایک سکل ہے. کیا بولا میں نے؟ یہ دونوں میں فرق پتہ ہونا چاہیے. ٹیلنٹ پیدائشی ہوتا ہے. اچھا, پیدائشی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوق ہو, یا آپ کو رول ماڈلز ایسے ملیں, یا آپ کو ایسے استاد, مرشد, ایسے آئیکن مل جائیں جن کو دیکھ کے آپ کا دل کرے یار میں نے ایسا بننا ہے. ایسا ممکن ہے. یا قدرت نے آپ کو اتنی انرجی دی ہو کہ آپ اس انرجی کو یوٹیلائز کرو, استعمال کرو کمیونیکیشن میں. ٹیلنٹ. سکل کا مطلب کیا ہے؟ جب کبھی بھی گوگل پہ سکل لکھو گے تو سکل کا مطلب ہے ایسی چیز جو ایکوائر کی جا سکتی ہے, سیکھی جا سکتی ہے, لرن کی جا سکتی ہے. سو پتہ لگ گیا, ہر وہ بندہ جس کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہے اس نے سیکھی ہے. جس نے بھی کمیونیکیشن سکل جس کی بھی اچھی ہے اس نے لرن کیا, اس نے اس کو پالش کیا, اس نے اس کو تیار کیا, اس نے اس کو ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے جی. میں آپ سے بات آج کر رہا ہوں, میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو زمانہ طالب علمی میں اگر میں یاد کروں تو میں بہت اچھا کمیونیکیٹر نہیں تھا. میں نے اپنی کالج لائف تک کبھی بھی کسی ڈیبیٹس کمپٹیشن میں حصہ نہیں لیا, کبھی کسی ٹی وی پہ, کسی ریڈیو پہ. چھوٹے ہوتے 4th کلاس میں ایک ڈرامہ تھا, اس میں ایک سین تھا, ایک ہے چاند میری زمین پھول میرا وطن.
تو اس میں ایک تھا میرے فوجی جواں سرحدوں کے نشاں. تو اس میں جو فوجی جواں کا جب وہ ڈائلاگ آنا تھا تو میں نے ادھر سے فوجی بن کے اسٹیج پہ سے چڑھنا تھا, ادھر سے اتر جانا تھا. میڈم میں ترو کے چڑھا, ادھر سے ترو کے اتار. یہ میرا کل رول تھا. اس سے زیادہ میرے میں کانفیڈنس نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, بالکل کانفیڈنس نہیں تھا. تو لیکن آگے بڑی مزے کی سٹوری آئی. میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو ایک بچے سے پڑھانا شروع کیا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ایک بچے کو پڑھانے کا بھی کانفیڈنس نہیں تھا. یہ خوف بامقابلہ انیشیٹو میں طاقتور انیشیٹو ہونا چاہیے. کیا بولا ہے؟ وہ لوگ جو نہیں کرتے اصل میں ان کا خوف غالب ہوتا ہے. خوف کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, آغاز کرو, شروع کر دو, ابتدا کرو. یہ یاد رکھیے گا کہ بہترین کمیونیکیٹر کا بھی پہلا قدم ڈگمگا رہا ہوتا. یہ یاد رکھیے گا, جس نے بھی کبھی شروع کیا اس نے غلطیوں سے کیا. دنیا کا بہترین رائٹر کا پہلا افسانہ بہترین نہیں ہوتا. دنیا کی بہترین جو ڈیبیٹرز ہیں, موٹیویشنل سپیکرز ہیں, ان کی پہلی ڈیبیٹ, پہلی سپیچ بڑی کوئی شاندار نہیں ہوتی. پالش کرتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ اسے تیار کرتے ہیں. اور کمیونیکیشن سکل کا مطلب ہے تقریر ہی نہیں ہے, اپنی بات کو کہہ پانا, اپنی بات کو سمجھا پانا. مجھے یاد ہے کہ اب کہاں وہ وقت. اور ایک دفعہ میں جوڈیشری کی کلاس پڑھا کے نکلا, سرونگ جوڈیشری میرے سے پڑھی ہوئی ہے. تو ایک جج صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا شاہ صاحب کاش آپ وکیل ہوتے. میں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا جی آپ کے پاس بڑے کلائنٹ ہونے تھے. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا آپ کو دلیل دینی آتی ہے, آپ کو کنونس کرنا آتا ہے, آپ بات کے حق میں دلائل جو دینے ہیں وہ آپ کو بلڈ کرنے آتے ہیں. تو آج آپ کی کلاس میں اتنا مزہ آیا ہمیں کہ وہ 1.25 گھنٹے کی کلاس کا پتہ نہیں لگا. اس طرح کی بڑی بار فیڈ بیک مجھے ملی. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ پالش کرنا ہے جہاں پہلے بچے سے شروع کیا اور پھر یہاں تک پہنچے.